سوال پروگرام میں خوش آمدید بریگیڈیئر امتیاز احمد، سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو، بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ خود انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ ہیں، یہ سویلین خفیہ ادارہ ہے جو کہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ بحیثیت انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ آپ نے کیا محسوس کیا کہ کیا آپ کے کام میں یا آپ کے روز کی جو ڈیوٹیز ہوتی تھی اس میں فوجی خفیہ ادارے مداخلت کرتے تھے یا آپ خود بھی ان سے تعاون کرتے تھے بحیثیت ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر؟ پہلی بات تو یہ میں ایک سینٹینس میں جواب دوں گا۔ آپ نے کہا آئی جی آئی بنانا اور پیسے دینا، اور ادھر آپ نے کو ریلیٹ کیا جو کچھ ہاشمی صاحب نے کہا، تو میں یہ کہوں گا کہ ادھر تو آئی جی آئی نے بنی اور سیاستدانوں نے پیسے لیے، ان کو کچھ ملا، ان کا گوشت کسی نے نہیں لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور جنہوں نے نہیں لیے ان کا گوشت اتارا گیا۔ شاید یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جنہوں نے نہیں لیے، اگر جنہوں نے نہیں لیے شاید ان کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی گئی تھی ان کو دینے کے لیے، ایک بات، اور یا ان کا کردار اتنا اچھا تھا اور اس کی قدر کی گئی۔ اور اس کا تعین، کردار کا تعین کرنا خفیہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ خفیہ ادار دیکھیں، آپ اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں۔ ایون یونائٹڈ نیشن رپورٹ نے جو کچھ کہا ہے خفیہ اداروں کے بارے میں، متی بھائی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سے غلط اثر جائے گا۔ خفیہ ادارے آپ کے جو ہیں، جس طرح جو پرسیپشنز ڈیولپ ہوئی ہیں، اس میں بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے۔ اور میں ایک چیز کوٹ کروں، جان کنیڈی نے ایک دفعہ کہا تھا، انگلش میں ہے لیکن میں اردو میں بتاؤں گا، کہ سچ کا دشمن جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ متھ ہے جو ایک سلینڈریس کیمپین کے ذریعے سے اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سے قائم کی جاتی ہے۔ تو یہ اس میں متھ کا بھی، وہ اس متھ کا بھی بڑا عمل دخل ہے، لیکن میں پورا 100%۔ تو اس سچ کو آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ نہیں، سچ کو تو ہم لا رہے ہیں، میں تو لا رہا ہوں۔ اب جو بھی سچ ہے، میں تو اسی مشن پہ ہوں۔ تو آپ یہ نہیں مانتے کہ ٹارچر ہوتا ہے ہمارے ملک میں اور خفیہ ادارے جو اپنا اثر استعمال کرتے ہیں پولیس کے اوپر، ان کو کام نہیں کرنے دیتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے دور کی یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی سویلین ادارے پولیس کی انویسٹیگیشنز میں کبھی انٹرفیئر نہیں کیا۔ اور جنرل مشرف کے دور میں؟ جنرل مشرف کے دور میں نیکڈ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، میں مانتا ہوں۔ اور سب سے زیادہ یہ جو اداروں کو انوالو کیا گیا یا ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں بدقسمتی سے کیا گیا ہے۔ ایک چیز، اور یہ عین ممکن ہے کہ میجر جنرل ندیم اعجاز نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا؟ نہ، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اتنا کہوں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ کیا یہ جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے یہ زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہوگی یا یہ جو ہماری اسپیشل کمیٹی بنی ہے اس کی رپورٹ زیادہ اتھینٹیکیٹڈ ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو کہ فوجی قیادت اور سول حکومت کی باہمی فیصلے سے بنائی گئی ہے، اس کی جو فائنڈنگ ہوگی یہ زیادہ قابل اعتماد ہوگی۔ اس لیے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کو اوورآل جب پڑھے، آپ ایک لائن کو یا ایک فکرے کو نہ لیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میجر جنرل ندیم اعجاز صاحب پہ اگر، اب جو ابھی تک ہوا نہیں، اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے حکم دیا تھا، اور اگر انہوں نے حکم اپنی کمان کو بائی پاس کر کے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ he has committed some kind of offense۔ some kind of offense؟ ہاں، جس ڈگری آف offense اس کی تو پھر ڈیٹرمن قانون کرے گا نا۔ وہ قانون یہ کرے گا کہ کولیبریشن۔ قانونی طور پہ ایک سرونگ میجر جنرل کے خلاف پاک فوج جو ہے وہ کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی کرائم ہو جائے کنٹونمنٹ کے اندر، تو وہاں پہ کیا پولیس کی جورسڈکشن ہوتی ہے یا نہیں؟ کوئی عام جرم ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ قتل ہو جاتا ہے، ہاں، تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے پولیس کی جو لوکل پولیس کی جورسڈکشن ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی۔ وہ ایس ایچ او کنٹونمنٹ میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہاں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ وہ انویسٹیگیشن کر سکتا ہے موجودہ حالات میں، آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا خیال بالکل وتی بھائی غلط ہے۔ اگر کسی یہ پرسیپشن ہے کہ کنٹونمنٹ میں کرائم ہو اور وہ پولیس، لوکل جو پولیس انچارج ہے وہاں پہ نہیں جا، کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تمام کنٹونمنٹ ایریا جو راولپنڈی لے لیں، لاہور لے لیں، کراچی لے لیں، جو بھی کرائم ہوتا ہے وہ پولیس کرتی ہے وہاں پہ، اور ان کو کوئی نہیں روکا جاتا۔ اب اس رپورٹ کے اندر، جو فوج کے جرنیل ہیں ان کو کوئی آئینی یا قانونی تحفظ بھی حاصل ہے آرڈنری کرائم میں اگر ان پہ الزام ہو کرائم؟ بالکل کوئی نہیں، بالکل کوئی نہیں، کوئی تحفظ نہیں، کوئی تحفظ نہیں۔ اگر انہوں نے کوئی خدا نہ کرے کسی کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر آرمی جو ہے، جو بھی آرمی انسٹیٹیوشن ہے،
اس کی ہیڈ کو, اس کے چیف کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور آرمی چیف کے اگر کسی جرم میں ملوث پایا جائے تو اس پہ ایکشن کون لے سکتا ہے؟ آرمی. اب آپ اس حد تک مت جائیں کہ ہم نہیں, مطلب قانون تو ہے نا, قانون سب کے لیے برابر ہے. نہیں, قانون سب کے تو کون ایکشن لے سکتا ہے آرمی چیف کے خلاف؟ نہ, میں آرمی چیف کے بارے میں اپنے کچھ بھی نہیں کہوں گا. اس آرمی چیف کی بات نہیں کر رہا میں, قانوناً بات کر رہا ہوں. نہیں, قانوناً تو پھر یہ ہے کہ اس آرمی چیف کے بارے میں جو سپریم کمانڈر ہے پھر وہ بات کرے گا. پریزیڈنٹ پاکستان. بہت شکریہ. ایک سوال, ہمارا سوال پروگرام میں مہمان کو موقع دیتے ہیں ایک سوال کرنے کا. آپ میجر جنرل ندیم اجاز سے کیا سوال کریں گے؟ میں کیا سوال کروں گا؟ کوئی ایک سوال کریں. میں یہ صرف سوال ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ سعود عزیز کا نمبر ٹیلی فون ان کے پاس تھا جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ آرڈر دیا گیا اس کو ٹیلی فون نمبر, تو وہ ٹیلی فون نمبر ان کے پاس تھا, اور کیا انہوں نے ڈائریکٹ خود آرڈر دیا یا نہیں دیا, یا ان کے کسی یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی تحقیقاتی کمیٹی شاید میجر جنرل ندیم اجاز سے کر پائے گی. اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ کس حد تک یہ 3 رکنی کمیٹی سچ تک پہنچ سکے گی اور یہ معلوم کرے گی کہ جو الزام اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لگایا گیا ہے کہ پاکستان فوج کے حاضر سروس جنرل میجر جنرل ندیم اجاز نے حکم دیا تھا کہ بے نظیر کے قتل کے جائے وقوع کو دھو دیا جائے, صحیح ہے یا غلط. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام سوال. آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا رائے اس پروگرام اور موضوع کے حوالے سے ہمیں ضرور ای میل کریں sawal@dawnnews.tv پر. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے, کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.